بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآنی گرامر اور قرآنی الفاظ سیکھ رہے تھے، جس میں آج ہم کمبائنڈ ورڈز پڑھیں گے، یعنی کچھ حروف جارہ ہیں جو دوسرے حروف سے مل کر ایک نیا معنی دیتے ہیں، اور وہ اکثر آپ کو جملوں میں استعمال ہوتے نظر آئیں گے، تو انہیں تھوڑا سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے حرف جر ہے لام۔ لام کے معنی کیا ہوتے ہیں گے؟ کے لیے یا واسطے۔ ہم نے پڑھا ہے الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح ورڈ ہے من۔ من کے معنی ہم نے بتایا کہ ویسے کون ہوتے ہیں، لیکن جب یہ درمیان میں آتا ہے سینٹینس کے تو اس کے معنی جو بھی ہوتے ہیں۔ من ربک سے ہم نے سیکھا تھا۔ تو اب جب یہ لی اور من ملتا ہے تو واسطے اور جو، تو اس کے مطلب کیا ہو جاتا ہے لیمن کا؟ واسطے اس کے جو، واسطے اس کے جو، یعنی جس کی بات ہو رہی ہے اس کے واسطے۔ اسی طریقے سے ایک من ورڈ ہے۔ من جو ہے حروف جارہ میں سے، تو اس کا معنی سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں شیطان سے، الرجیم جو کہ اللہ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان سے جو دھتکارا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے من کے معنی پھر جو، تو مم من جب یہ ملے گا تو اس کا جو من کا جو نون ہے نا، وہ میم کے ساتھ مدغم ہو جائے گا اور اس پہ تشدید آ جائے گا۔ مم من ملا کے لکھتے ہیں، اس کا معنی بھی جائے گا اس سے جو، اس سے جو۔ تو لیمن کا معنی کیا ہو گیا؟ واسطے اس کے جو، اور مم من اس سے جو۔ مم من میں یہ ایک نون جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، من کا نون ہے، وہ مدغم ہو کے مکس ہو گیا ہے، اور اس پہ ادغام کرتے ہیں یہاں پہ، اور نہ کریں گے۔ مم من اس سے جو۔ اب اس کی ایک واضح سی مثال اپنے قرآن مجید میں دیکھ لیتے ہیں گے۔ لیمن کی دیکھ لیجیے آپ۔ لیمن سورۃ البینہ میں آتا ہے گا ذالک لمن خشی ربہ۔ ذالک یہ لمن اس کے لیے جو، خشیہ جو ڈرے، ربہ اپنے رب سے، یعنی جو اپنے رب سے ڈرے اس کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ اسی طریقے ممن کی آپ سورۃ صف کی آیت دیکھ لیں، ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا جو گھڑ لے، اللہ اللہ تعالیٰ پہ، الکذب جھوٹ۔ تو یہاں پہ ممن اس سے جو، اور لمن اس کے لیے جو۔ یہ چھوٹے چھوٹے ورڈز ہیں، اگر اس کو ہم اچھی طرح سمجھ لیں گے نا تو ترجمہ کرتے ہوئے سمجھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔